السلام علیکم۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول زیست کی شام سے پہلے، جو کہ تحریر ہے مرحومہ اقراء صغیر احمد کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں انسٹاگرام کے لنک کو بھی فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 2۔ آپ نے کسی سے 2 باتیں کی اور فوراً اسے شرافت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اس ادھیڑ عمری میں آ کر بھی اچھے اور برے کی پہچان نہیں ہوگی بیٹا کیا؟ اینی وے، کل وہ لڑکی گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے، یہ لاسٹ وارننگ ہے آپ کے لیے۔ اس نے تنبیہ کی۔ اچھا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ کہہ کر چلے گئے۔ چائے پینے کے دوران وہ لیپ ٹاپ پر سرچنگ کرنے لگا۔ چند ہفتوں قبل ہی وہ محکمہ وائلڈ لائف کی طرف سے یہاں تعینات ہوا تھا۔ اندرون سندھ کا وسیع اور عریض جنگل خوبصورت اور اعلیٰ نسل پرندوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں قدیم درختوں کی بہتات تھی جن کی لکڑی نادر و نایاب تھی۔ ایک عرصے سے ان قدرتی خزانوں کو زمین فروش لوگ بے دردی سے لوٹ رہے تھے۔ احد سے پہلے آنے والے آفیسرز ان اسمگلرز کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ملی بھگت سے درختوں کی کٹائی اور معصوم پرندوں کو پکڑ کر لے جایا جا رہا تھا، مگر احد قدرت کے بنائے ان شاہکاروں کے عشق میں مبتلا تھا۔ فیملی بزنس کو چھوڑ کر پاپا کی ناراضگی اور خفگی جھیل کر یہ جاب کی تھی۔ اس کو بھی پرکشش آفرز ہوئی تھیں۔ وہ ایماندار اور اصولوں کا پکا تھا، نہ بکنے والا تھا نہ جھکنے والا۔ الٹا خود پر گھیرا تنگ ہوتے دیکھ کر ان لوگوں نے راہ فرار اختیار کی تھی جو وقتی تھی۔ وہ بھی اس حقیقت سے واقف تھا اور پوری طرح چوکنا بھی کہ وہ باز نہیں آئیں گے۔ ماں کے مرنے کے بعد دنیا اس کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ وہ ابھی بھی زندہ تھی۔ اس نے یہی سوچا، ماں نہیں رہی تو کیا کرے گی، زندہ رہ کر کس کے لیے جیے گی؟ لیکن چلتی سانسوں نے سوچوں کو شکست دے دی تھی۔ ماضی ڈراؤنے خواب کی مانند سوتے جاگتے مضطرب اور بے کل کرتا رہتا تھا۔ اس کے باپ نے مردوں کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا کر دی تھی اور ماں کی موت کے چند گھنٹوں بعد ہی وہ ڈیرے سے اس کا سودا کرنے گیا تھا۔ اس عمل نے تو گویا باپ کی طرف سے دل بالکل ہی پتھر کر ڈالا تھا۔ وہ اس کے لیے مر چکا تھا۔ اس ریسٹ ہاؤس میں اس کو پناہ مجید بابا نے دی، جو وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بری طرح گھائل تھی۔ اس خوش اخلاق اور نیک شخص نے بیٹی کی طرح اسے ہمت اور حوصلہ دیا، زخموں پر مرہم لگائے، تحفظ کا احساس دیا۔ پہلی بار اس کو احساس ہوا کہ سارے مرد اس کے باپ کی طرح نہیں ہوتے۔ 1 ہفتہ لگا تھا پاؤں کے زخم ٹھیک ہونے میں۔ مجید بابا نے خوب تیمارداری کی تھی۔ آنکھیں خشک ہو گئی تھیں لیکن دل کی زمین آنسوؤں سے نم رہتی تھی۔ مجید بابا نے اس سے ایک لفظ نہ پوچھا تھا کہ وہ کون ہے، رات کی تاریکی میں گھائل حالت میں وہ کہاں سے اور کیوں آئی تھی اور یہاں سے کب جائے گی۔ وہ بس کسی صلے کی توقع نہ رکھتے اسے زندگی کے قریب لا رہے تھے، اور جب نیت غرض اور لالچ سے مبرا ہوتی ہے تو یقین اور اعتبار پروان چڑھ جاتا ہے۔ اس نے بنا پوچھے مجید بابا کو اپنا ماضی حرف بہ حرف سنا ڈالا تھا۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں بیٹا۔ آپ کے والد جہالت کے سبب جان ہی نہ سکے کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لڑکی تو زمین میں اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ کس قدر بڑی خوشخبری ہے۔ بیٹیوں والوں کے لیے رب کی طرف سے ایسی باتیں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ان کو بتاتے ہوئے وہ تاروں کے تار رو رہی تھی۔ وہ بھی رو پڑے تھے۔ جو آپ کے ساتھ ہوا بیٹی، اس کو بھولنا آسان نہیں ہے، پھر بھی کہوں گا، دکھ کی گھڑیوں کو یاد کرتے رہنا زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ کی والدہ میری دینی بہن تھیں اور اتنا ہی وقت ان کے مقدر میں لکھا گیا تھا جو وہ گزار گئیں۔ آج سے آپ میری بیٹی ہو، کبھی بھی خود کو تنہا مت سمجھنا۔ میں کل احد بیٹے کے کام سے کراچی جاؤں گا تو آپ کے لیے کپڑے اور چپل بھی لے آؤں گا، اور جو کچھ چاہیے اس کی لسٹ بنا کر دے دو، میں لیتا آؤں گا۔ ان کا لہجہ بے حد شفقت آمیز تھا۔ بابا، یہ سوٹ جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ وہ زیر تن کیے پرپل اور وائٹ فراک سوٹ کی طرف اشارہ کرتے استفسار کرنے لگی۔ یہ مونا بیٹی کا سوٹ ہے، احد بیٹے سے چھوٹی بہن ہے وہ۔ کچھ ہفتہ قبل آئی تھی تو 3 دن رہ کر چلی گئی تھی اور سوٹ یہیں چھوڑ گئی تھی۔ مان، وہ باتیں کرتے کرتے سرگوشیانہ انداز میں گویا ہوئے۔ دیکھو بیٹی، احد میاں کو معلوم نہیں ہے آپ کی یہاں موجودگی کا۔ پہلی بار میں نے ان سے غلط بیانی سے کام لیا ہے اور آپ کی موجودگی کو پوشیدہ رکھا ہے۔ لیکن بابا، میں کب تک چھپی رہ سکتی ہوں؟ یہ ممکن نہیں۔ احد کی سخت پتریلی آواز سماعت میں گونجی تو گھبرا کر کہہ اٹھی، اتنے دن بھی تو چھپی رہی ہو نا بیٹی۔ احد میاں کو معلوم نہیں ہوا، آگے بھی معلوم نہیں ہوگا۔ ویسے بھی وہ صبح کے نکلے شام کو واپس آتے ہیں، پھر ریسٹ کر کے رات کو بھی گشت پر نکل جاتے ہیں۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتے، اپنے پوشن کی طرف رہتے ہیں، نیکسی کی طرف نہیں آتے۔ کچن اسی طرف ہونے کی وجہ سے یہ میرا آنا جانا رہتا ہے۔ انہوں نے کسی قابل طالب علم کی مانند اپنا سبق پر سنایا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے بابا، احد صاحب کو معلوم ہو گیا تو وہ اسی وقت مجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ میں نے دیکھا تھا اس دن ان کا غصہ میرے بابا کی طرح ہے، بے رحم اور ظالم، عورت کا ذرا بھی لحاظ نہ کرنے والے ہیں وہ بھی۔ ارے اتنا بدگمان ہونا اچھا نہیں بیٹی۔ میں نے کہا نا، احد میاں جیسے دکھائی دیتے ہیں ویسے نہیں، یہ حالات کی تلخی ہے جو ان سے چمٹ گئی ہے۔ خیر جلد ہی میں کوئی موقع دیکھ کر ان کو سب بتا دوں گا۔ شاہ رخ بھائی، آپ کب تک احد کو اس کی منمانیاں کرنے دیں گے؟ اس کی عمر کے تمام لڑکوں کی شادیاں ہو گئیں، خاندان بھر میں باتیں بن رہی ہیں اس کے خلاف۔
کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ، اور سب لنچ کرنے میں مصروف تھے۔ تبھی رامین اپنے مخصوص لہجے میں بولی، احد ابھی 30 کا بھی نہیں ہوا اور خاندان والوں کو میرے بچے کی شادی سے کیوں اس قدر دلچسپی ہے؟ یہ بھی حیرت انگیز بات ہے، لوگ صرف تم ہی سے پوچھتے ہیں، مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ ربیہ نے انہیں دیکھ کر کہا، بڑی ماما آپ شروع سے لوگوں سے جلتی گھلتی ملتی نہیں ہیں، آپ نے تعلقات لوگوں سے محدود رکھے ہیں، اور ممی تو خاندان اور باہر کے لوگوں سے ملتی جلتی رہتی ہیں، اس لیے ممی سے ہی لوگ پوچھتے ہیں۔ ممی احد بھائی سے محبت بھی بہت کرتی ہیں، اس لیے لوگوں کے الٹے سیدھے سوالوں سے دکھی ہو جاتی ہیں۔ رامین کے برابر میں بیٹھی کاجل نے ماں کے انداز میں ہی جواب دیا، جن لوگوں سے آنٹی ملتی ہیں ان جیسے لوگوں سے ملنا بہتر ہے کاجل آپی۔ ایسے لوگ دوستی کے قابل نہیں ہوتے جو ہر وقت دوسروں کے معاملات کی کھوج میں رہیں، حسد اور غیبت میں مبتلا رہیں، دوسروں کا تماشا بنانا جن کا محبوب مشغلہ ہو۔ مونا نے نرمی سے کہتے ماں کی طرفداری کی۔ رامین اور کاجل درست کہہ رہی ہیں بیٹا، باتیں بنانا دنیا کا دستور ہے، اور جب بات ہم جیسے لوگوں کی آتی ہے تو لوگ بڑھ چڑھ کر باتیں بناتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہمیں عزت بھی ملی ہے اور نام بھی، جس کو اس بدبخت نے رسوا کرنے میں کوئی غدر باقی نہ رکھا۔ باروب اور باوقار شاہ رخ صاحب کے لہجے میں دکھ اور ملال کی گہری تہ تھی۔ انہوں نے کھانے سے ہاتھ روک لیا، یہ غلط روش ہے پاپا، جب ہم کسی کے پرسنل افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کرتے تو پھر کسی کو ہمارے ذاتی معاملات میں تانگ جھانک کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کی روٹین کا حصہ بن گیا ہے، خود رہنا نہیں خوش، دوسروں کو بھی خوش رہنے نہیں دینا۔ عجیب دستور فروغ پا رہے ہیں، دوسروں کے غموں سے خوشیاں کشید کرتے ہیں لوگ، اسی لیے ناسودہ ذہنی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ مونا بیٹا اسٹرانگ سی چائے بنا کر لائیں۔ شاہ رخ صاحب اٹھ گئے، ان کے لہجے میں تھکن اتر آئی تھی، احد کا ذکر ان کو خلفشار میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھے تو مونا اور ربیہ سے بھی کھایا نہیں گیا، وہ بھی ان کے پیچھے ہی اٹھ کر چلی گئیں۔ ٹیبل کھانوں سے بھری تھی، کاجل اور امین نے مسکراتی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر روسٹڈ چکن سے پلیٹیں بھری، کیچپ، میونیز، سلاد، رائتا ڈال کر مزے سے کھاتی ہوئی کہنے لگی، کیا سمجھا تھا اس احد کے بچے نے، میری کاجل کو ٹھکرا کر اس گھر میں رہ پائے گا؟ دیکھنا ابھی گھر اور شہر سے دور کیا ہے، میں اسے ملک سے باہر نکلوا کر چھوڑوں گی، میرا ڈسا پانی نہیں مانگتا۔ ان کا لہجہ زہر آلود تھا۔ ممی میں نے بھی کتنی منتیں کی تھیں اس کی کہ مجھ سے شادی کر لو، مگر اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، میری ایک نہیں مانی اس نے، ایک ادا سے نہ پگھلا۔ اس کے ہاتھ تو اپنی انسلٹ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ کھاتے ہوئے بری طرح روحان سی ہو گئی، رامین تڑپ کر بولی، میں بھی انگاروں پر لوٹ رہی ہوں کاجل، اس نے تمہاری نہیں میری بےزتی کی ہے، اگر بھابھی بیگم اس مجید کو ساتھ نہ کرتی اس کے تو میں جنگل میں منگل اس کا کب سے منوا چکی ہوتی، مگر مجھے پتا ہے وہ بڈھا سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوگا۔ یہاں بھی میرا کام بہت بگاڑا ہے اس بڈھے نے، ایک کمزور بڈھے اور وہ بھی ملازم سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ان کی بات کا مذاق اڑایا تو وہ جل کر گویا ہوئی، ارے بڑا میسنا ہے وہ مکار بڈھا، بھابھی اور احد پر جان دیتا ہے، اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، تدبیر تقدیر کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ مجید بابا کے موبائل سے کئی بار میڈم مہجبین کو کال کرتی رہی تھی، اور ہر بار ان کے تینوں نمبرز آف ملے تھے۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ نمبرز آف کرنے پر مجبور تھیں؟ مجید بابا کی صورت میں اس کو بہت بڑا سہارا ملا کہ وہ اس کا پوری طرح خیال رکھتے تھے، بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے، ان کی بدولت ہی وہ احد کی نگاہوں سے محفوظ تھی۔ ویسے بھی وہ ارد گرد سے لاتعلق اپنی دنیا میں مگن رہنے والا بندہ تھا، جس کو اپنے کام سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا، اور آج کل تو وہ زیادہ تر راتیں بھی حساس جگہوں کی نگرانی میں گزار رہا تھا جہاں کچھ دنوں سے پر اسرار نقل و حرکت محسوس کی جا رہی تھی۔ یقیناً یہ وہی لوگ تھے جو دوسرے افسران کی پشت پناہی میں نایاب درختوں، پرندوں اور قیمتی دھاتوں کی چوری میں ملوث رہے تھے۔ احد کی طرف سے تعاون نہ ملنے پر پہلے ان لوگوں نے اسے لمبی آفرز کی، پھر بات نہ بننے پر دھمکیاں، اور 2-3 مرتبہ اس پر حملے بھی ہوئے جن میں دوبارہ وہ بچ نکلا تھا۔ تیسری بار گولی اس کے بازو کو چھو کر گزر گئی تھی اور اس کو خوف میں مبتلا کرنے کے بجائے اس کے عزم اور حوصلے کو مضبوط کر گئی تھی۔ یہ سب معلومات اسے وقتاً فوقتاً مجید بابا دیتے رہے تھے۔ گھر کا سودا سلف اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے آج صبح ہی وہ شہر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے نیکسی کی صفائی کی، پھر احد کے کمرے سے ملحقہ مجید بابا کے کمرے کو صاف کرنے لگی تھی۔ ان کا کمرہ بھی ان کے مزاج کی طرح سادہ اور خوبصورت تھا، سنگل بیڈ، نماز کی چوکی اور چھوٹے سے ریک میں موجود قرآن پاک اور دیگر اسلامی کتب ان کے مذہبی ذوق کی آئینہ دار تھیں۔ وہ بڑے عقیدت بھرے انداز میں وہاں سے نکلی تھی۔ پرشکوہ لاؤنج سے گزرتے احد کے کمرے کے دروازے پر نگاہ پڑی، براؤن دروازے پر خوبصورت پھولوں کی باسکٹ سجی تھی، کھڑکیوں کے شیشوں پر دبس پردوں کی خوبصورتی باہر سے ہی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی، اندر سے اس کی آرائش یقیناً قابل دید ہوگی۔ وہ سوچتی نیکسی میں آ گئی تھی، اس نے کچن میں آ کر چیز سینڈوچز اور چائے تیار کیا۔ مجید بابا بھی شام تک واپس آتے اور احد کی بھی کوئی خاص میٹنگ تھی، اس کو بھی واپسی میں رات ہونی تھی۔
وہ فریزر وغیرہ کی صفائی کر کے لنچ سینڈوچز چائے کی صورت میں ٹرے میں سجائے لان میں چلی آئی تھی۔ شدید گرمی کے بعد آج آسمان گہرے سرمئی بادلوں سے بھرا ہوا تھا اور ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی ابھی بیٹھنا ہی چاہتی تھی کہ گیٹ کے باہر کار رکنے کی آواز آئی اور وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ چہرہ خوف سے گد پڑ گیا تھا۔ بابا کہہ رہے تھے کہ اس کی خاص میٹنگ ہے، رات گئے تک آئے گا اور اب یہ کیا ہوا؟ کیا کروں؟ وہ بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ باہر سے لاک کھولا جا رہا تھا۔ ٹرے اٹھانے کا بھی وقت نہ رہا۔ وہ بھاگتی انیکسی میں گم ہو گئی۔ عین اسی لمحے وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ ٹیبل کے قریب آ کر ٹرے سے کور ہٹایا۔ گرم سینڈوچز، خوشبودار چائے۔ بابا، بالکل مما کی طرح خیال رکھتے ہیں آپ میرا۔ سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے میں ہیوی لنچ چھوڑ کر چلا آیا۔ یہی سوچتا آیا کہ آپ سے سینڈوچز اور کافی کا کہوں گا۔ آپ نے یہاں چائے تیار کر رکھی ہے۔ خیر یہ بھی اسٹرانگ مزیدار ہے۔ کچھ دنوں سے بابا ہر چیز ٹیسٹی بنانے لگے ہیں۔ وہ ایک کے بعد ایک سینڈوچ کھاتا ہوا تصور میں ان سے ہم کلام تھا۔ کھانے کے دوران اس کا ذہن آج کی میٹنگ کی طرف مڑ گیا جہاں اس جیسے محب وطن اور ایماندار افسران نے شرکت کی تھی، اور وہاں ایک رپورٹ نے انکشاف کیا تھا کہ اس علاقے کا ایک وڈیرا عاشق علی ان اسمگلرز کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے آدمی بھی ملک دشمن عناصر کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن وہ بے حد مکار اور ہوشیار آدمی ہے۔ وہ اس صفائی سے اس جرم میں شامل تھا کہ اپنے خلاف کوئی ثبوت نہ چھوڑتا، اور وہ اس کو بے نقاب کرنے کا عہد کر کے وہاں سے اٹھا تھا۔ سینڈوچز کی پلیٹ صاف کر کے چائے کا آخری گھونٹ بھرا تھا۔ مان ذہن میں دھماکہ ہوا۔ صبح بابا اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تھے۔ وہ آفس چلا گیا تھا اور ڈرائیور کے ہمراہ ان کو گروسری کے لیے بھیج دیا تھا۔ ان کی واپسی اتنی جلدی ممکن نہ تھی۔ پھر یہ سب کون بنا کر رکھ گیا؟ مگ رکھتا ہوا وہ سخت متعجب اور متفکر تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے چاروں طرف جنگل تھا اور کچھ فاصلے پر دریا بہتا تھا۔ وہاں کوئی آبادی نہ تھی۔ اگر کوئی آباد ہوتا بھی تو لاک گیٹ سے کس طرح سے یہ سب اندر رکھ کر جا سکتا تھا؟ یہ تو کسی نے یہاں بنائے تھے، اور کس نے بنائے تھے؟ یہ سوالیہ نشان اس کے وجیح چہرے پر تردد پھیلانے لگا۔ وہ آنکھیں بند کر کے ذہن کے جھروکے میں جھانکنے لگا۔ چند ہفتے قبل کی وہ صبح یاد آئی جب وہ لڑکی چھپ کر ان کی گاڑی میں یہاں تک آئی تھی اور گئی تھی یا نہیں؟ اس نے کچھ دیر بیٹھے بیٹھے سوچا، پھر اٹھ کر انیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ خوف اور وحشت سے اس کا برا حال تھا۔ بھاری بھاری قدموں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ وہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی جائے پناہ دکھائی نہ دے رہی تھی۔ قدموں کی آواز دروازے کے باہر رک گئی، ساتھ ان کے دل کی دھڑکن بھی۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور وہ سامنے تھی، براؤن اجرک میں لپٹی، آنکھیں بند کیے دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ بند پلکوں میں تیزی سے لرزش ہو رہی تھی۔ میرا شک سچ نکلا، تم یہیں موجود ہو، میری مرضی، میری پرمیشن کے بغیر میرے گھر میں رہ رہی ہو۔ چند ثانیوں سے گھورنے کے بعد گویا ہوا، کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارا سچ سچ بتاؤ۔ بے اعتباری، نفرت اور گریز اور بے انتہا شکوک اور شبہات کے اژدہے اس کے لہجے میں پھنکا رہے تھے، اور وہ پل بھر میں نیلو نیل ہو گئی تھی۔ زبان گویا پتھر بن گئی تھی۔ دیکھو، میں تمہاری خاموشی اور ان جھوٹے آنسوؤں کے فریب میں آنے والا نہیں ہوں۔ جو حقیقت ہے وہ شرافت سے بتا دو۔ وہ سینے پر بازو باندھے اس کے مقابل موجود تھا۔ رائما اس کے جاہلانہ اور بے لچک رویے کے آگے کچھ بول نہیں پا رہی تھی، صرف آنسوؤں کی برسات تھی جو تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مائی فٹ، ابھی اور اسی وقت نکلو میرے گھر سے۔ میں جانتا ہوں خوب اچھی طرح سے، تم جیسی لڑکیوں کو گھروں سے بھاگ جاتی ہیں لڑکوں کے چکروں میں۔ جب لڑکے اپنے مطلب نکل جانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اسی طرح بھیگی بلی بن کر تم جیسی لڑکیاں دوسروں کے گھروں کو آلودہ کرنے کے لیے گھس جاتی ہیں۔ وہ جس قدر خوبصورت تھا، دل اس کا اس قدر ہی بدصورت۔ رائما بے بسی بھرے انداز میں صفائیاں پیش کر رہی تھی، خود پر گزری سنانا چاہ رہی تھی کہ شاید اس کا پتھر دل پگھل جائے۔ بابا کی واپسی تک وہ اسے برداشت کرے، مگر وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ الزامات کی بوچھار کر دی گئی تھی۔ پلیز مجھ پر رحم کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر فریاد کی۔ یہ تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب والدین کی عزت نیلام کر کے گھر سے نکلی تھی۔ تم جیسی تھرڈ کلاس لڑکیوں کی پرچھائیوں سے بھی نفرت ہے مجھے۔ آپ بابا کی واپسی تک مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ ہرگز نہیں، تم کیا سمجھتی ہو وہ تمہیں پھر سے بچا لیں گے؟ جواب ان کو بھی دینا پڑے گا، کیا سوچ کر وہ تمہیں مجھ سے چھپاتے رہے ہیں؟ میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی ایسی کیا وجہ تھی جو سالوں کی رفاقت پر حاوی ہو گئی؟ اس کا ہر لفظ انگارہ بن کر اس کے احساس اور دل کو داغ بنا رہا تھا۔ بنا کسی لحاظ کے روبرو کھڑے اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ اللہ کے واسطے صرف بابا کو آنے دیں، پھر آپ جو کہیں گے وہ کروں گی۔ وہ ذات نفس کو بھلائے اس کی منت سماجت کر رہی تھی، اور اللہ کے نام پر اس کی پیشانی پر بڑی شکنوں میں کمی آئی تھی۔ تیور بھی ڈھیلے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ آنے والے ہیں، تب تک یہاں موجود رہو تم۔ ان کے آنے کے بعد تم یہاں دکھائی دیں تو دھکے مار کر نکال دوں گا یہاں سے، یاد رکھنا تم۔ اس کے سامنے دوسرا اسلام الدین اور سلامو کھڑا تھا، جو عورت کی خاطر تواضع گالیوں اور جوتی کی مار سے کرتا فخر سمجھتا تھا، جس کے نزدیک عورت دنیا کی وہ حقیر ترین شے تھی جو نہ عزت کے قابل تھی، نہ عنایتوں کے لائق۔ اس کا باپ ایک غریب، ایک ان پڑھ آدمی تھا۔
وہ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ وہ وارننگ دے کر اپنے روم میں چلا گیا۔ رحمہ کے زخموں کے کھرن پھر سے اکھڑنے لگے۔ ماں کی جدائی اور بے آسرا ہونے کے غم پر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ جس کردار کو وہ سینچ سینچ کر رکھتی آئی تھی، اس کو بہرحم اور مغرور شخص نے داغدار کر دیا تھا۔ ارے بیٹا، آپ کو معلوم ہے بیٹیاں میری شروع سے کمزوری ہی رہی ہیں۔ پھر وہ رائمہ بیٹی تو پہلے دن سے مظلوم اور معصوم لگی تھی، اور جب اس نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی تو اس کے بدقسمت باپ کی لالچ اور بے رحمی پر تعصب ہوا، جس نے ساری زندگی نہ شوہر ہونے کا حق ادا کیا، نہ باپ کا فرض نبھایا، اور اس بے اہمیت آدمی نے بیٹی کا سودا وڈیرے عاشق علی سے طے کر دیا۔ بابا مجید آتے ہی سیدھے احد کے روم میں چلے گئے تھے تاکہ پہلے اس کا منگوایا گیا سامان اس کے حوالے کر سکیں۔ وہاں وہ پہلے بھی بھرا بیٹھا تھا، ان کو دیکھتے ہی پھٹ پڑا اور خاموشی سے سب سننے کے بعد وہ لسانیت بھرے لہجے میں رائمہ کی زبانی سننے والی تمام کہانی اس کو بھی سنا بیٹھے تھے۔ اور سچائی میں ایک طاقت ہوتی ہے جو سامنے والے پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ احد بھی رائمہ کے متعلق سن کر اپنے خیالات پر خجل سا ہو گیا۔ یہ سب آپ مجھے پہلے بھی بتا سکتے تھے، میں اسے کریکٹر لیس سمجھا تھا۔ ہر روز کوشش کرتا تھا بتانے کی، مگر آپ آج کل بزی اتنے ہوتے ہیں کہ وقت ہی نہیں مل پاتا۔ روز یہی سوچتا تھا کل بتاؤں گا۔ احد کو بتا کر ایک بوجھ سا سینے سے ہٹ گیا تھا۔ وہ شاپرز اٹھائے نیکسی میں آ گئے۔ کچن کا سامان کچن میں رکھ کر وہ رائمہ کے لیے لائے گئے سوٹ، شیمپو اور نمکو چاکلیٹس وغیرہ کے پیکٹ شاپر میں ڈالے۔ رائمہ کو پکارتے اس کے روم کی طرف آئے، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ کمرہ، راہداری، واش روم، کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ شاپر ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ گھبرا کر باہر آئے۔ کیا ہوا بابا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ گیٹ کی طرف جاتا ہوا رک گیا۔ رائمہ بیٹی اندر نہیں ہے، وہ سخت گھبرائے ہوئے بولے تھے۔ اندر نہیں ہے؟ وہ شاید واش روم میں ہوگی۔ کہاں جائے گی؟ سب جگہ دیکھ لیا ہے میں نے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ نامعلوم کیا کہہ دیا ہے آپ نے؟ وہ با حیا اور شریف لڑکی برداشت نہ کر سکی اور چلی گئی۔ بابا روحان سے ہو رہے تھے اور احد کو اپنی کہی باتوں کی سنگینی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کہاں جائے گی؟ وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، آپ آئیں میرے ساتھ۔ موسم ابر آلود تھا، شام کے سرمئی اجالے اندھیروں میں بدل رہے تھے۔ گاڑی درختوں کے درمیان کچی پکی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ پرندے درختوں میں بنے اپنے گھونسلوں کی جانب بڑھ رہے تھے، ان کی آوازوں اور پروں کی پڑپڑاہٹوں سے فضا گونج رہی تھی۔ جیپ احد ڈرائیو کر رہا تھا، ساتھ والی سیٹ پر مجید بابا بیٹھے تھے۔ دونوں کی نگاہیں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ خاصی آگے آنے کے بعد بھی رائمہ نہیں ملی۔ مجید بابا کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے تیزی سے گرنے لگے۔ بیٹا، میرے دل کی حالت عجیب ہو رہی ہے، آپ گاڑی دریا کے پل پر لے لو۔ اس نے پل کی طرف جانے والے راستے پر گاڑی ڈال دی، اور جن دلوں میں خلوص صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیدار رہتے ہیں وہاں راہ دکھائی دینے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ پل کی بلندی پر چڑھتی ایک گر سے بے خبر وہ لڑکی رائمہ تھی۔ بابا میں بجلی دوڑ گئی اور وہ پھرتی سے اتر کر اس کی طرف بڑھے۔ وہ بھی باہر نکل آیا تھا، مگر اس طرف نہیں گیا تھا جہاں وہ اسے کسی چھوٹی بچی کی مانند سمجھانے بہلانے کی صحیح کر رہے تھے۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کو ایسے جذباتی مناظر سے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ صرف ضمیر کی صدا پر ان کے ساتھ چلا آیا تھا جو اسے ضربے لگا رہا تھا۔ دریا کا پانی روانی سے بہہ رہا تھا، پرندوں کی بڑی تعداد کنارے پر پانی پینے میں مصروف تھی۔ رنگین چڑیائیں، طوطے، کبوتر، بٹیروں، تیتروں کی تعداد نمایاں تھی۔ یہاں دریا کا پار زیادہ چوڑا نہ تھا، یہاں سے گزر کر چند میل کا فاصلہ عبور کر کے اس کا پار چوڑا ہونا شروع ہوتا تھا۔ دریا کے دونوں کناروں پر جنگلی پھولوں اور پھلوں کے درختوں کی بہتات تھی، جہاں پرندوں کے جھنڈ اتر رہے تھے۔ ماحول میں عجیب سی نغمگی تھی۔ قدرت کی ایسی تخلیقات اسے اس طرح مبہوت کر دیا کرتی تھیں۔ احد بیٹا چلیں۔ اس نے چونک کر دیکھا بابا قریب کھڑے تھے اور وہ جیپ میں بیٹھ رہی تھی، گویا ان کے مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے۔ اللہ کا بے حد کرم ہے بیٹا جو بروقت ہم یہاں پہنچ گئے، وگرنہ ذرا بھی دیر ہوتی تو وہ دریا میں چھلانگ لگا چکی ہوتی۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا، خاموشی سے بیٹھ کر جیپ سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ پیچھے سر جھکائے ابھی بھی رونے میں مصروف تھی۔ گھٹی گھٹی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھیں۔ بہت غلط فیصلہ کیا بیٹی تم نے، اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ حالات کتنے ہی برے، ناقابل برداشت کیوں نہ ہوں، بندوں کو کبھی بھی اپنے پروردگار سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ خودکشی بھی نا امید ہونے کو کہتے ہیں، اور یہ سخت ترین گناہ ہے بیٹی۔ معافی مانگو اپنے رب سے، وہ غفور الرحیم، معاف کرنے والا ہے۔ وہ گردن موڑے شفقت بھرے انداز میں اسے سمجھا رہے تھے۔ میں کس کے لیے جیوں بابا، میرے لیے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ کون ہے میرا؟ کہاں کس کے پاس جاؤں گی میں؟ آج ایک انگلی میری طرف اٹھی ہے، کل میں کس کس کو اپنے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے روکوں گی؟ کس طرح خود کو محفوظ کروں گی؟ اس کے دھیمے لہجے میں کچھ ایسی تڑپ تھی، کچھ ایسی کسک تھی جو احد کو چونکا گئی تھی۔ ایسی ہی جان لیوا تنہائی کا دکھ اسے بھی تھا، اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ تنہا کر دیا گیا تھا۔ وہ بند ہو کر بھی اس تنہائی کے کرب کو محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ تو ایک نازک سی لڑکی تھی جس کا دنیا میں کوئی نہ رہا تھا۔ بیٹی، ایک در بند ہوتا ہے تو پروردگار عالم کئی در کھول دیتا ہے۔ دکھوں کے بعد خوشیاں بھی آتی ہیں۔ بندہ بے صبرا ہے جو جلد اپنے رب سے مایوس ہو جاتا ہے، مگر وہ رب کریم ہے، بندوں سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ ٹپ ٹپ بوندیں گرنے لگی تھیں، ہوا رک گئی تھی، اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ اس نے رفتار تیز کر دی اور ریسٹ ہاؤس پہنچتے پہنچتے موسم بھرپور انگڑائی لے چکا تھا۔ گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ بیٹی
جو ہوا اسے بھول جاؤ، شاید یہ سب اسی طرح ہونا لکھا تھا۔ اس کے قریب ہی بیٹھ گئے تھے جس کی آنکھیں گریہ ازاری کے باعث سوج گئی تھیں، چہرہ اور ناک بری طرح سے سرخ ہو رہی تھی۔ بابا، انہوں نے میرے کردار پر حملہ کیا، مجھے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کہا۔ یہ سچ ہے، میں گھر سے بھاگی تھی مگر اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اگر ماں زندہ ہوتی تو میں کبھی ایسا نہ کرتی، گھر میں ہی تو عورت کی پناہ گاہ ہے۔ میں نے کہا نا رائما، احد میاں کی باتوں کا برا نہیں مانو، پھر ان کو تمہارے بارے میں کچھ پتہ بھی نہ تھا، گھر سے بھاگنے والی بات بھی بس یوں ہی کہہ دی۔ آج کل لڑکیوں کا بھاگنا بھی چلن بن کر رہ گیا ہے۔ بابا، آپ بھی تو ایک مرد ہیں، کس طرح پہلی نظر میں آپ نے عزت دی، بیٹی سمجھ کر مان کو بڑھایا، پر وہ کیسے مرد ہیں جو عورت کی عزت کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں؟ عورت کو اہمیت دینا ان کی شان کے خلاف ہے۔ احد میاں کا ان مردوں میں شمار نہیں ہوتا جو عورتوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ بہت نفیس اور اعلیٰ طبیعت پائی ہے انہوں نے۔ تم سے غصے میں جو کچھ بھی کہا وہ اس پر شرمندہ بھی ہیں بیٹی، تم اپنا دل صاف کر لو ان کی طرف سے۔ کیا انہوں نے کہا کہ وہ شرمندہ ہیں اپنے رویے پر؟ وہ بے ساختہ بولی تھی، تم نے دیکھا وہ میرے ساتھ تمہاری تلاش میں گئے تھے، پھر کچھ کہے بنا سارے راستے ہماری باتیں سنتے آئے ہیں، ان کی خاموشی ہی اصل میں شرمندگی ہے، وگرنہ۔ وہ چپ ہوئے تو کچھ توقف کے بعد رائما کہہ اٹھی، کہیے نا آپ چپ کیوں ہو گئے؟ مردوں سے زیادہ عورت کے کردار کو کوئی دوسرا پہچان نہیں سکتا، تمہارے اس گھر میں دوبارہ واپسی تمہارے کردار کی پاکیزگی کی گواہ ہے۔ چلو بیٹی، رات ہو گئی ہے اور لگتا ہے بادل بھی ٹوٹ کر برسیں گے، تم کھانا کھا لو، میں احد میاں کے لیے کافی لے کر جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، میں کافی بنا دوں، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، میں نے کافی بنا لی ہے، تم کھانا کھا کر سو جاؤ۔ وہ کافی لے کر آئے تو احد نائٹ سوٹ میں صوفے پر سوچوں میں گم بیٹھا تھا، ایک فائل ٹیبل پر کھلی پڑی تھی، ان کو دیکھ کر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ بابا، آپ جانتے ہیں اس لڑکی کو یہاں پناہ دے کر میرے لیے کتنی پرابلمز کریٹ کر دی ہیں آپ نے۔ کوئی گھر سے بنا انفارمیشن کے یہاں آ جائے تو پھر کس طرح میں اپنا اور اس لڑکی کا دفاع کروں گا؟ اس کا سخت متفکر لہجہ اور سنجیدہ انداز کافی کا مگ رکھتے بابا کو بھی فکر مند کر گیا۔ وہ بھی آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ رامین آنٹی میرے خلاف نت نئے سازشی جال بنتی رہتی ہیں، کاجل سے شادی نہ کرنے کی سزا میں وہ مجھے ملک بدر کروانا چاہتی ہیں۔ وہ ہنوز اسی لہجے میں کہہ رہا تھا، رامین بہو عجیب بے ضمیر عورت ہے، خوف خدا ان کے دل میں بالکل بھی نہیں، اپنی لاڈلی بیٹی کے سیاہ کرتوت چھپائے دوسروں کی عزتوں پر دھول ڈال رہی ہیں۔ میں صرف بڑے صاحب کی عزت کے خیال سے چپ ہوں، وگرنہ ان کا کچا چھٹا خوب جانتا ہوں۔ پاپا کبھی یقین نہیں کریں گے، ان کی مرحوم بھائی کی بیوی اور بیٹیوں پر بھرپور یقین ہے، وہ ماما کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ پھر بالکل فکر مت کریں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کی نیت صاف ہے اور رائما بیٹی کی یہاں موجودگی کسی غلط بات پر نہیں لے کر جائے گی۔ آپ یہاں وہ وہاں، یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری نیت بھی خوب سمجھتا ہے، مگر لوگوں کا کیا کریں جو شیطانی بہکاووں میں بہک کر لمبے بھر میں بے عزت کر ڈالتے ہیں۔ وہ ان کی سمجھ میں نہ آنے والی منطق سے بیزار ہو کر جھنجھلایا، میں کیا کروں بیٹا، اس جوان جہاں لڑکی کو کہاں چھوڑ آؤں؟ کوئی تو اس کا رشتہ دار ہوگا، چچا، تایا، ماموں، خالو، کوئی بھی نہیں ہے، وہ بیچاری رشتوں کے معاملے میں محروم رہی ہے، میں اسے اپنے درمیان رکھ کر کسی مسئلے میں پھنسنا نہیں چاہتا، آپ پہلی فرصت میں اسے کسی ٹرسٹ یا عیدی ہوم میں چھوڑ آئیں، میں بھاری ڈونیشن دینے کو تیار ہوں، مگر کسی ذلت اور رسوائی کا داغ پیشانی پر لگانے کو تیار نہیں۔ وہ لڑکی یہاں نہیں رہ سکتی۔ بلیک کافی کی ساری کڑواہٹ اس کے لہجے میں ابھر آئی تھی۔ بارش پورے ہفتے ہوتی رہی تھی۔ اس ہفتے احد گھر بہت کم آیا تھا، خصوصاً راتیں ان ٹھکانوں پر گزاری تھیں جہاں اسمگلرز کی خفیہ آمد و رفت کی گئی نشانیاں ملی تھیں، اور اس کی مسلسل نگرانی کے باعث دشمنوں کو موقع نہیں مل پایا تھا کہ وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو سکیں۔ بابا، میں نے کھانا پیک کر دیا ہے اور کافی اور گرین ٹی بھی ڈال دی ہے، اور کیا رکھنا ہے؟ وہ سامان ان کو دیتی بولی تھی، سب سامان پورا ہو گیا ہے بیٹی، احد میاں ٹائم سے کھاتے پیتے ہیں، مگر ان کے ساتھ جو ٹیم ہے ان لوگوں کی وجہ سے اتنا اہتمام کرنا پڑ رہا ہے۔ احد میاں خاندانی سخی ہیں، خود خواہ بھوکے رہ لیں لیکن ان کے ساتھی بھوکے نہیں رہ سکتے۔ وہ کہتے ہوئے چلے گئے، باہر ڈرائیور موجود تھا اس لیے اس کے ساتھ تو وہ روز جاتے تھے، احد کو اپنے سامنے کھانا کھلا کر ڈرائیور کے ہمراہ واپس لوٹتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی، ابر آلود ہوائیں چل رہی تھیں، بارش رکی ہوئی تھی، ہر سو ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس کا دل بے کل ہونے لگا، وقت اسے کہاں لے آیا تھا، اجنبی اور بیگانے لوگوں کے سنگ وہ رہ رہی تھی، جن میں سے ایک نے اس کے سر پر شفقت کی چادر ڈال کر اور باپ سے بڑھ کر چاہنے لگے تھے، جبکہ احد کی نگاہوں میں اس نے سخت بیزاری اور صدمہری دیکھی تھی۔ اس کا ہر انداز کہتا تھا وہ یہاں سے چلی جائے، جس کا اظہار وہ بلا جھجک کئی بار اسے کر چکا تھا۔ آپ کے حالات جان کر ہمدردی ہے مس مجھے، بٹ آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، میں آپ کی موجودگی کا ریزن کس کس کو دوں گا؟ وہ پہلی مرتبہ سنجیدگی سے نرم انداز میں مخاطب ہوا۔ آپ کو اپنے لیے خود فیصلہ کرنا ہوگا محترمہ۔ مجید بابا آپ کو عیدی ہوم میں چھوڑنے پر راضی نہیں، اور میں آپ کو ساتھ رکھنے پر۔ میں آپ کے ساتھ نہیں، نیکسی میں رہتی ہوں۔ وہ اس کی روز روز کی یہی تکرار سن کر سخت لہجے میں بولی، یہ نیکسی اسی گھر کا حصہ ہے جس میں میری رہائش ہے۔ اس کے بااعتماد اور پرسکون انداز پر وہ شردر سا رہ گیا۔
جی مجھے معلوم ہے اور میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی خواہ کچھ بھی ہو۔ واٹ؟ مان نہ مان؟ تیرا مہمان زبردستی ہے کیا؟ آپ جو بھی سمجھیں، اگر آپ نے زبردستی کی کوشش کی تو میں دریا میں چھلانگ لگا دوں گی۔ میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یہ سب بابا نے سکھایا ہے تمہیں؟ گو ٹو ہیل۔ آج صبح آفس جانے سے قبل وہ پھر نیکسی میں آ کر تکرار کرنے لگا تھا۔ اس کے دو بدو جواب دینے پر وہ بڑبڑاتے ہوئے چلا گیا تھا۔ بابا کچھ زیادہ تو نہیں کہہ دیا میں نے؟ وہ غصے میں گئے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ اندر بیٹھے مجید بابا کے پاس سہمے انداز میں آئی تھی۔ نہیں، اب وہ تمہیں ہر وقت جاؤ جاؤ نہیں کہیں گے۔ میں ان کے مزاج کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ کبھی نہیں چاہیں گے ان کی وجہ سے کسی کی جان جائے۔ ابھی کچھ عرصہ وہ بھول جائیں گے۔ اپنی پلاننگ کامیاب ہونے پر ان کی خوشی دیدنی تھی۔ اس کے دل پر بوجھ آن گرا تھا۔ اس پر زبردستی مسلط ہونا برا لگ رہا تھا۔ گلابی رخساروں پر آنسو جھرنوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ اپنی ہرما نصیبی پر، اپنی بدبختی پر ماں کو قتل ہوتے دیکھ کر بھی زندہ تھی۔ گھر سے بے گھر ہو کر بھی سانسیں چل رہی تھیں۔ ان سانسوں کی بقا کے لیے اس نے بابا کی ذمہ داریاں خود اٹھا لی تھیں۔ رات کا نامعلوم کون سا پہر تھا، اچانک فضا فائرنگ سے گونج اٹھی۔ شدید فائرنگ تھی۔ گہری نیند سے وہ بیدار ہوئے، دوپٹہ اوڑھ کر سلیپرز پہنتی پھرتی سے باہر آئی تو بابا بھی سرخ دھاریوں والا سفید رومال کاندھے پر ڈالتے سڑیوں اتر رہے تھے۔ بابا یہ فائرنگ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ سخت خوفزدہ تھی۔ اللہ خیر کرے، بہت شدید فائرنگ ہے۔ آج احد بیٹے کا دشمنوں سے سامنا ہو گیا ہے۔ یا اللہ، احد میاں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی امان میں رکھنا، آمین۔ وہ دعا کرتے گیٹ کی طرف بڑھنے لگے اور ان کی طرف بڑھی تھی۔ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بارش بھی تیز ہو رہی ہے۔ میں احد میاں کے پاس جا رہا ہوں۔ ایسے کٹھن وقت میں ان کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس وقت بے حد جذباتی ہو رہے تھے۔ موسم بھی خراب ہے بابا، آپ پھر ان کے پاس نہ، اور پھر آپ کے پاس نہ اسلحہ ہے اور نہ گاڑی۔ اس برستی اندھیری رات میں آپ خود کو ہی نقصان پہنچا لیں گے۔ میں نے بہو بیگم سے وعدہ کر رکھا ہے، مشکل وقت میں احد میاں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ مر جاؤں گا، دغا نہیں دوں گا۔ یہ دغا نہیں ہے، آپ پر اپنی زندگی کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے۔ آئیے ہم اندر چل کر نماز پڑھتے ہیں اور ان کی خیریت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، دعا مانگنا ہر حال میں بہترین عمل ہے۔ ہاں چلو بیٹی، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔ مجید بابا کی بےقراری ساری رات رہی تھی۔ وہ نوافل ادا کرتے، دعائیں کرتے، پھر کھڑکی میں کھڑے ہو کر ویٹ کرتے ہوئے باہر کی سنگن لینے کی صحیح کرتے رہے۔ فائرنگ گھنٹوں تک وقفے سے ہوتی رہی تھی اور ساتھ بارش بھی ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ بابا احد کو کال کر رہے تھے مگر سگنل ڈاؤن تھے۔ احد سے اسے کوئی لگاؤ نہ تھا، وہ دونوں ہی ایک جگہ پر ہم مزاج تھے۔ وہ مردوں پر اعتبار نہیں کرتی تھی، وہ لڑکیوں کو وقت نہ دیتا تھا۔ ناپسندیدگی کے باوجود بھی رات کے نامعلوم کس پہر تک وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی رہی تھی کہ یہ درست تھا۔ وہ بابا کی وجہ سے اسے یہاں برداشت کر رہا تھا، پھر وہ محسن تھا اس کے لیے۔ اسمگلرز کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں وہ شدید زخمی ہوا تھا۔ دونوں بازوؤں میں گولیاں لگی تھیں، دائیں ٹانگ بھی گھائل تھی۔ ایک ہفتہ بے حد تکلیف میں ہاسپٹل میں گزارا تھا۔ گھر ڈسچارج ہو کر آیا تو بے حد کمزور اور چڑچڑا ہو رہا تھا۔ اس نے کچن کے دروازے کی اوٹ سے دیکھا، گرے ٹراؤزرز اور بلو شرٹ میں وہ اس کے وجیح چہرے پر سرسوں کے پھول کا سنہرا پن چمک رہا تھا۔ اس وقت بابا کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے وہ بے حد اداس اور تنہا دکھائی دے رہا تھا، کسی روٹے بچے کی مانند۔ اسے اپنا اور اس کا دکھ مشترک لگا تھا، تنہا اضطراب سے بھرپور۔ کئی موتی آنکھوں سے نکلے اور رخساروں پر ڈھلک گئے تھے۔ میری بات مان لیں آپ، آفس سے آپ کو چھٹیاں مل گئی ہیں اور زخم بھی ابھی آپ کے گہرے ہیں۔ گھر چلیں، بہو بیگم اور مونا بیٹی کی موجودگی میں آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے اور خوش بھی رہیں گے۔ پلیز بابا اسٹاپ اٹ، میں نے کہہ دیا نا آپ سے کہ نہ کسی کو بتائیں گے اور نہ ہی وہاں جاؤں گا۔ بڑے صاحب کے غصے کو جانتے ہیں آپ، ان کو اگر پتہ چل گیا تو وہ میری خیر نہیں، اور بہو بیگم کے اس اعتبار کا کیا جو وہ مجھ پر کرتی ہیں۔ اس کی ہٹ دھرمی کے آگے وہ سخت بے بس تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، پاپا نے ایک بار بھی پلٹ کر مجھے نہیں پکارا، مر چکا ہوں میں ان کے لیے، دوسروں کے لیے کوئی اپنی اولاد نہیں بھولتا۔ وہ دلیا اور سوپ لائی تھی، ٹھٹک کر دروازے پر ہی رک گئے تھے۔ بڑے صاحب بے حد محبت کرتے ہیں آپ سے، بس ان کی عادت نہیں ہے اظہار کی۔ پھر یہاں تو معاملہ بھی ان کی انا کا آ گیا ہے، اپنی ناک وہ بہت عزیز رکھتے ہیں۔ آپ ان باتوں کو بھول جائیں تو بہتر ہے، یہی اس رشتے کا تقاضا ہے۔ میں غلط باتوں پر کمپرومائز نہیں کرتا، آپ اس معاملے میں نہ بولیں تو اچھا ہے۔ اس کے اکڑ انداز میں بیزاری امڑ آئی تھی۔ بابا کھانا لے لیں، اس نے باہر سے ہی پکارا۔ ارے بیٹی اندر آ جاؤ، احد میاں کی مزاج پرسی نہیں کرو گی؟ مزاج پرسی؟ جس بندے کے مزاج ہی نہ ملتے ہیں اس کی کیسی مزاج پرسی؟ وہ سوچتی آگے بڑھ آئی اور اس کی طبیعت پوچھی۔ فائن، اس کی طرف دیکھے بنا گویا پتھر سا کھینچ مارا تھا، وہ الٹے قدموں واپس چلی آئی۔ بابا چمچ سے اسے کھانا کھلا رہے تھے۔ بابا بالکل چھوٹے بچے کی مانند اس کا کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر باقاعدگی سے آ رہا تھا، زخموں کی ڈریسنگ روز ہوتی تھی۔ بابا کا سہارا لے کر وہ واک کرتا تھا۔ وہ یہی رٹ لگا کر رکھتے کہ وہ گھر چلے، اس کی ماما کے بہت فون آتے اور وہ ان سے بات کرتا کہ گویا کسی تکلیف اور درد میں مبتلا ہی نہ ہو، بہت حشاش بشاش لہجہ کر لیا کرتا۔ مجید بابا اس کے کان سے سیل فون لگاتے بیٹھے رہتے۔ آج پھر انہوں نے اسے گھر جانے کو کہا تو وہ خوب بھڑک اٹھا۔ بابا کیوں آپ ان سے بے عزتی کرواتے ہیں؟ جب وہ خود ہی اپنے گھر جانا نہیں چاہتے تو آپ کو کیا پڑی ہے
ان سے باتیں سننے کی نہ بولا کریں۔ رائما کے وہی جذبات تھے جو ایک بیٹی کے باپ کے لیے ہوتے ہیں۔ بیٹی، موم کو برف میں رکھ کر تو وہ پتھر تو بن جائے گا، مگر جب اس موم کو ذرا سی آنچ ملے گی تو فوراً پگھل جائے گا۔ احد میاں کا دل بھی ایسا ہی ہے، پیار ملتے ہی وہ پانی ہو جائیں گے۔ وہ موم بنیں گے یا پتھر، گھر جائیں گے یا نہ جائیں، آپ ان سے اب اصرار نہیں کیجیے گا۔ میں آپ کو جھڑکیاں کھاتے نہیں دیکھ سکتی۔ بات کرتے ہوئے اسے کسی کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا۔ گردن گھما کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ نامعلوم کیا تھا ان نگاہوں میں، خوف کی شدید لہر اس کے دل کو سہما گئی تھی۔ تم ایسا مت سوچو بیٹی، احد میاں کی عادت میں جانتا ہوں، وہ بیماری میں چڑچڑے ہو گئے ہیں، ورنہ بہت عزت اور احترام کرتے ہیں میرا۔ وہ اس کی آمد سے بے خبر کہہ رہے تھے، تبھی وہ اندر آ کر گویا ہوا، بابا گھر سے کال آئی ہے، ایک ہفتے کے لیے گھر جانا ہوگا آپ کو۔ سب خیریت ہے نا وہاں پر بیٹا؟ وہ گھبرائے۔ جی اچھی خبر ہے، مونا کا رشتہ طے ہوا ہے، وہ لوگ منگنی کی رسم کرنا چاہتے ہیں، اسی سلسلے میں آپ کی خدمات درکار ہیں وہاں پر۔ یہ تو واقعی خوشی کی خبر ہے بیٹا، مونا بیٹی کی نصیب اللہ بلند کرے، لیکن بیٹا ایسی خوشی کے اہم موقع پر آپ کی موجودگی ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں آپ چلیں، مونا آپ کی اکلوتی بہن ہے اور آپ اکلوتے بھائی ہیں، آپ رشتوں کو ٹوٹنے نہ دیں بلکہ انا کے بت کو چکنا چور کر دیں۔ آئی نو، بٹ میں نہیں جاؤں گا۔ ان کی بات پر وہ گہری سانس لے کر بولا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں، کئی ستارے ٹوٹ کر اداس آنکھوں کی دہلیز میں گم ہوئے تھے۔ میں ایسی حالت میں جا کر ماما اور مونا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ ان سے کہہ دیا ہے میں نے کہ رات کی فلائٹ سے ایبروڈ جا رہا ہوں، اور آپ بھی میری اس بات کا بھرم رکھیے گا۔ آپ بے فکر رہیے، جیسا آپ نے کہا ویسا ہی کہوں گا بیٹا۔ وہ انیکسی میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، مجید بابا دوسرے صوفے پر بیٹھے تھے۔ رائما وہاں سے نکل کر چھوٹی سی گیلری میں آ گئی تھی، جس کی کھڑکی سے وہ باہر دیکھ رہی تھی، جہاں سرخ اور کاسنی سفید پھولوں پر خوبصورت تتلیاں منڈلا رہی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی رنگین پروں والی چڑیائیں شاخوں پر جھولا جھول رہی تھیں، بے حد حسین نظارے تھے۔ دور دریا کا پانی چمکتا دکھائی دے رہا تھا، ماحول پرسکون تھا، مگر ان کی باتوں نے اسے بےقل کر دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کہاں جائے گی، یہی خیال اسے متوحش کر رہا تھا۔ اگر آپ ایک مرتبہ اس کو کال کر دیں، گھر آنے کا کہہ دیں گے تو وہ دوڑا چلا آئے گا۔ وہ صرف آپ کی خفگی کی وجہ سے یہاں نہیں آ رہا۔ ربیہ بیگم کا دل اس خوشی کے موقع پر بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہا تھا۔ وہ بار بار موقع ملتے ہی التجائیں کر رہی تھیں۔ شاہ رخ صاحب، ان سے زیادہ چھوٹے بھائی کی بیوی، جو ان کی خالہ زاد بھی تھیں، اور حال ہی میں کینسر کے مرض میں مبتلا بھائی سکندر کی موت نے ان کے قریب کر دیا تھا۔ وہ ان کو بہنوں کی طرح عزت دیتے تھے، اور رامین بیگم دوسروں کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں مہارت رکھتی تھیں، تو شاہ رخ صاحب ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر بیوی اور بیٹے کو بھی کوئی وقت نہ دیتے تھے۔ اب بھی ان کی سکھائی باتوں میں وہ ربیہ کی جذباتی کیفیت کو سمجھ رہے تھے، نہ اس کی حیثیت کا تعین کر پا رہے تھے۔ مجھے ایسے نافرمان اور بدلحاظ بیٹے کی ضرورت نہیں، اگر وہ خود سے آیا بھی تو میں دہلیز پر قدم نہیں رکھنے دوں گا، دھکے مار کر نکال دوں گا اسے۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوئے۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں میرے بچے کو جدا ہوئے، اور کیسے باپ ہیں آپ جو اس کی جدائی میں آپ کا دل ذرا بھی نہیں گداز ہوا۔ 6 ماہ تاحیات اب وہ میرے دل میں جگہ نہ بنا پائے گا۔ آپ کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ بیٹے کی خوشی کو اس بدبخت کی خاطر سوگ میں نہ بدلیں۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلے تو مونا جو قریب ہی موجود تھی ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ باہر کھڑکی سے لگی سب باتیں سنتی رامین بیگم کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ روشن تھی۔ شاہ رخ صاحب کے وہاں سے جانے کے بعد ان ماں بیٹی کو روتا دیکھ کر وہ اپنے کمرے میں آئیں اور کاجل کو تمام انفارمیشن دیکھ کر ان کا مضحکہ اڑانے لگیں۔ انکل نے جو کہا ہے کہ وہ کر کے بھی دکھائیں گے، ان کا غصہ اور ضد تو خاندان میں مشہور ہے۔ ویسے احد جیسا اجٹ اور جنگلی انسان جنگل میں ہی رہنے کے قابل ہے، اس میں نہ جذبے ہیں نہ امنگ، بالکل کاغذی پھول جیسی وجاہت ہے اس کی۔ ہاتھ نہ آئے تو انگور کھٹے ہوتے ہیں بیٹا، ورنہ کل تک تو تم اس کی سنجیدگی اور وجاہت اور اکڑو پن سے جان دیتی تھی۔ وہ شوخی سے گویا ہوئی۔ جان تو آج بھی دیتی ہوں ممی، وہ ہے ہی اس قدر ڈیشنگ، ہینڈسم، اٹریکٹیو کہ میرے علاوہ سینکڑوں لڑکیاں جان دیتی ہیں اس پر۔ تم جیسی لڑکیاں ہی تو ایسے لڑکوں کو سر پر چڑھاتی ہیں۔ اب تم اپنا گھر بسانے کا سوچو، احد کو برباد کرنا میری ذمہ داری ہے۔ موسم بدل گیا تھا تو گرمی کا زور ٹوٹا تھا، ہفتے میں 1-2 بار ابر رحمت ضرور برستی تھی، جس سے ہر سو چل تھل کا سما رہتا۔ آج کل بھی موسم اچھا تھا۔ مجید بابا چلے گئے تھے۔ بہت تسلی اور دلاسے دینے کے بعد وہ تنہا یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی کہ وہ بھی اس بڑی دنیا میں کوئی اپنا عزیز نہیں رکھتی تھی۔ احد اور اس کی فیملی ہی اس کا کنبہ تھا۔ اس کے یہاں رکنے پر احد جذبس تو بہت ہوا، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ اس کو اپنے لیے کسی خدمت گار کی اشد ضرورت تھی کہ زخم خاصی حد تک بھر تو گئے تھے مگر مندمل نہ ہوئے تھے۔ اس لیے اس نے رائما کے یہاں رکنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، جبکہ وہ ان سے کہتی رہی تھی، بابا جلدی آئیے گا، آپ نہیں ہوں گے تو مجھے ڈر لگے گا۔ کیسے رہوں گی میں؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹی، احد میاں آپ کا خیال رکھیں گے، حفاظت کریں گے آپ کی، خود کو یہاں بالکل محفوظ اور آزاد سمجھیں۔ وہ احد کے سامنے اس کو تسلی دے رہے تھے۔ اس کی نگاہ اتفاقاً اس کی طرف اٹھی، اس کی رنگت اڑی تھی، آنکھوں میں شدید خوف تھا۔
ہاتھوں کے زخموں کے کچھ ٹانکے رہ گئے تھے جو خشک تھے اور اب ان کو صاف کروانے اسے ہاسپٹل جانا تھا۔ وہ ڈرائیور کے ہمراہ جا رہا تھا کہ راستے میں بابا کو اسٹیشن پر ہی چھوڑ دے گا۔ ان کے اصرار پر اس نے رائما کو ساتھ لے لیا تھا۔ پہلے ان کو اسٹیشن چھوڑ کر وہ ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ہاسپٹل بہت فاصلے پر تھا۔ شام بھیگ رہی تھی۔ وہ سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ برابر میں تقریباً دروازے سے چپکی رائما بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا کو اسٹیشن چھوڑنے کے بعد وہ بے آواز آنسو بہاتی رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر گزرتے کھیت کھلیان، آم کے باغ اور اس کے گھر کی طرف جاتا کچا پکا راستہ، ایک دم ہی اس کے اندر کرنٹ سا دوڑا تھا۔ وہ بے چینی سے ان راستوں کو دیکھنے لگی جس کی خاک کبھی اس کے پاؤں سے لپٹی تھی۔ کیا ہوا؟ آر یو اوکے؟ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں سن کر وہ سیدھا بیٹھتا ہوا کچھ حیرانی اور سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی اور کھڑکی سے دور ہو گئی۔ سرخ اور زرد دوپٹے سے اس نے اپنا آدھا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ سسکیوں سے نازک سراپا پھولوں بھری شاخ کی طرح لچک رہا تھا۔ احد کے دل پر عجیب سے احساس نے گھیرا تنگ کیا۔ خاوٹ، پانی کا تھرموس دیں؟ وہ ڈرائیور سے گویا ہوا۔ گھونٹ گھونٹ پانی پیتے وہ اپنے اندر اٹھنے والی چیخوں کو دبانے لگی تھی۔ انہی راستوں پر بھاگتی دوڑتی وہ جوان ہوئی تھی۔ میٹرک کے بعد قریب کوئی کالج نہ ہونے کے باعث ماں نے اسے پڑھائی کی خاطر ہاسٹل بھیج دیا تھا۔ گریجویشن تک وہ کراچی میں ہی رہی اور وہ عرصہ ان ماں بیٹی پر بہت بھاری رہا تھا۔ ماں سلائی کڑھائی کر کے اس کی تعلیم اور گھر کے اخراجات چلا رہی تھی۔ میڈم مہاجبین سے ان کی دوستی اس وقت سے تھی جب وہ نئی نئی شہر سے اسکول ٹرانسفر ہوئی تھی اور وہ 3 سالہ رائما کو ایڈمیشن کرانے لائی تھی۔ تبھی سے سیدھی سادی زبیدہ سے ان کی دوستی ہو گئی تھی اور ہر مشکل میں وہ ان کی مددگار رہی تھی۔ زبیدہ خوددار عورت تھی اور ان کے احسان کا بدلہ ان کے کپڑے سی کر کڑھائیاں کر کے ادا کیا کرتی تھی۔ وہ گریجویشن کے بعد گاؤں لوٹی تو مہاجبین نے اسکول میں اسے جاب دے دی تھی اور اسکول جانے آنے کے دوران ہی کسی دن عاشق علی کی نگاہیں اس پر پڑیں کہ وہ اپنے گھر اپنی ماں کی طرح محبت کرنے والی مہربان مہاجبین سے محروم ہو کر دربدر ہو گئی تھی۔ ہیلو، ہاسپٹل آ چکا ہے، اتریے۔ وہ نامعلوم کب سے ماضی میں ارد گرد سے بے خبر رہتی کہ اس کی سرد اور خشک آواز پر سر اٹھا کر نے دیکھا۔ وہ گاڑی کی ونڈو سے جھانک کر کہہ رہا تھا۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی خجل سی باہر نکلی۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا۔ اسے ویٹنگ روم میں بٹھا کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے 3 ساتھی وہاں موجود تھے۔ ان کے ہمراہ ہی وہ او پی ڈی کی طرف گیا تھا۔ رائما نے سامنے آویزاں کانچ کی دیوار کے پار دیکھا۔ وہاں سناٹا اور خاموشی تھی۔ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ عام ہاسپٹلز جیسی گہما گہمی یہاں مفقود تھی کہ وہی کھیل تھا پیسے کا، وہی خلیج تھی امیری اور غریبی کی۔ امیروں کے لیے ہر سہولت اور آسائش موجود تھی۔ نرما خوبصورت صوفے میں دھسی بیٹھی وہ امیر اور غریب کا موازنہ کرنے میں مگن تھی۔ تبھی وہ چلا آیا تھا۔ رائما نے کھڑے ہوتے دیکھا۔ انگلیوں کے ٹانکے کھل گئے تھے مگر نشانات ابھی باقی تھے۔ خاصے گہرے زخم لگے تھے۔ آئیے، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مجید بابا کی غیر موجودگی میں وہ مہذب بن گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی باہر آئی تو سیڑھیاں اترتے مان اس کی نگاہ کچھ فاصلے پر کھڑے مرد پر پڑی اور اسے لگا کہ سب گول گول گھومنے لگا ہو، ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ وہ لڑکھڑانے لگی۔ تبھی نامعلوم کے جذبے کے تحت اس نے مڑ کر دیکھا اور پر بھر کی جسم میں وہ چند سیڑھیاں چڑھ کر اسے تھام کر بولا، کیا ہوا؟ آپ مجھے ٹھیک دکھائی نہیں دے رہی؟ خدا کے لیے ابھی اور اسی وقت چلیں یہاں سے۔ وہ سب ہراساں تھی۔ ہاں ہاں چل رہے ہیں، مگر آپ اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں؟ وہ تقریباً اس کے بازو سے چپک رہ گئی تھی۔ چہرہ پسینے سے تر تھا جس پر خوف اور زردی بن کر چھا گیا تھا۔ دل اس تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی صدا سماعتوں تک محسوس ہو رہی تھی۔ آپ چلیے نا پلیز۔ وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص کسی کو کال کر رہا تھا۔ سرخ نگاہیں ہنوز اس پر تھیں۔ اس نے شدت سے اپنی ٹانگوں کو بے جان ہوتے محسوس کیا اور بھی مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ حیران اور پریشان اسے دیکھ رہا تھا۔ احد بھی اس کی حالت سمجھ گیا۔ خوف اور دہشت سے اس میں قدم اٹھانے کی بھی سکت نہ رہی تھی۔ قدرے ناگواریت بھرے انداز میں سہی وہ اسے کار تک لائے تھا۔ تبھی اس کا ایک ساتھی کہیں سے نمودار ہوا اور اسے ایک لڑکی کو سہارا دے کر لاتے دیکھا۔ اس کے انداز میں بلا کی بے یقینی اور تعجب تھا۔ احد، وہ آگے بڑھ کر فقط یہی کہہ سکا۔ وہ خاصا کنفیوز ہوا۔ تم چلے گئے تھے، واپس کیوں آئے؟ وہ اسے کار میں بٹھانے کے بعد اس کے قریب آ کر گویا ہوا۔ ہاں وہ اس کی نگاہیں بلائنڈ گلاسز کے پیچھے گم ہونے والے سراپے پر اٹھی تھیں۔ وہ عجیب حیرت کا شکار تھا۔ احد اس کی حیرت اور کھوجی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا۔ سوام سے لہجے میں گویا ہوا، وہ رائما ہیں، تم کیوں آئے ہو؟ کوئی ایمرجنسی ہے؟ ہاں، ان اسمگلرز کو سپورٹ کرنے والا وڈیرا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور اس کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں۔ جان تو ایک دن جانی ہے، اگر اپنے وطن کے لیے کچھ کر کے مر گئے تو موت بھی فخر کرے گی ہم پر۔ ان دھمکیوں سے میں ڈرنے والا نہیں۔ تمہاری باتوں سے میں ایگری ہوں، لیکن تمہارے زخم ابھی بھی بھرے نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ نوکری چھوڑو اور واپس گھر جاؤ، وہاں بزنس تمہارا منتظر ہے۔ یہاں نیچے سے اوپر تک کرپٹ لوگوں کی اجارہ داری ہے۔ ہم جان ہتھیلی پر رکھ کر مجرموں کو پکڑواتے ہیں اور وہ ایسے ہی وڈیروں اور سرمایہ داروں کی ایک کال پر ان کو آزاد کر دیتے ہیں، اور ہماری موت پر کوئی 3 دن بھی سوگ نہیں منائے گا۔ آئی ڈونٹ کیئر، اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ، مجھے بزدلی کا سبق نہ پڑھاؤ۔
مبشر اس کا دوست ہونے کے علاوہ اسسٹنٹ بھی تھا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ نرسری کی دیوار کی آڑ میں کھڑا بکشو باہر نکلا تھا۔ اپنی گھنی مونچھوں کو مروڑتا ہوا کار کو دور تک دیکھتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنا مقصد پانے کی چمک تھی۔ وہ جنگل کی حفاظت کرنے والے افسرز کو بھی جانتا تھا اور ان کے ساتھ باتیں کرنے والے اس کے ساتھی کو بھی۔ اس کو کہتے ہیں چوری بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، وہ سفاکی سے بڑبڑایا تھا۔